السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 30 اگست کی کال لے کر، اور سب میں پہلے ہم آج کے سیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ بڑا ہی زبردست سیشن تھا آج کا اس حوالے سے کہ دونوں ڈائریکشن میں مارکیٹ بہت اچھی خاصی موو ہوئی۔ جہاں تک ہماری کال تھی اس میں ہم نے بڑا واضح معافی چاہتا ہوں، واضح اشارہ دیا تھا کہ مارکیٹ جو ہے 42,557 کے نیچے اگر ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ سب میں پہلے تو 42,348 223 ایریا کو ٹیسٹ کرے گی، اور اگر اس ایریا کو بھی اس نے سروائیو نہیں کیا تو پھر ہم زیادہ گراوٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کھلنے کے ساتھ ہی اس لیول کو اس نے اچیو کر لیا تھا، اور اس کے بعد جب اس کے نیچے ٹریڈ کیا اس نے تو کافی نیچے تک چلی گئی۔ پھر بیچ میں نے آپ لوگوں کو مڈ ڈے کال دی، بلکہ میں اسی لیے عام طور پہ حالات کو دیکھتے ہوئے کئی دفعہ مڈ ڈے کال جلدی دے دیتا ہوں۔ تو میں نے مڈ ڈے کال جب دی اس وقت یہ لو بنا رہا تھا 41,828 کا، اس نے یہ لو بنا لیا تھا۔ تو وہاں میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ یہ زیادہ سے زیادہ 41,727 705 کے لیول تک جا سکتی ہے، اس سے زیادہ مارکیٹ نہیں جا سکتی آج، یہ بات میں نے کلیئر کی۔ اور پھر ہم نے دیکھا الحمدللہ وہی لو بنا 41,828 کا، اور پھر وہاں سے 724 پوائنٹ مارکیٹ نے ریکور کیے۔ اور آپ کو گروپس پر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مارکیٹ جو ہے اچھی ریکوری لے رہی ہے، ہم بیچ بیچ میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے۔ اور میں نے چونکہ مڈ ڈے کال میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جتنی اچھی ریکوری ہوگی لو سے اتنا اچھا ہم اگلے سیشن کے بارے میں سوچ سکیں گے، امید کر سکیں گے، ورنہ مسائل رہیں گے۔ اور پھر میں نے بیچ میں یہ بھی بتایا آپ کو کہ 42,223 کے اوپر مارکیٹ کو رہنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھو 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک مسلسل مارکیٹ نے محنت کی ہے، 2 بجے تک، اور اسی اراؤنڈ میں اپنے آپ کو مینیج کرتی رہی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اس نے ایک موو بنائی 2:15 بجے کے بعد، اور واپس جہاں سے آغاز ہوا تھا مارکیٹ کا 42,557 وہاں تک پہنچ گئی۔ تو اوورآل مارکیٹ نے 87.17 پوائنٹ کا نقصان کیا، اور والیوم نسبتاً کم رہے، مگر کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ کل ہم نے گراوٹ دیکھی تھی، آج شروع میں اتنی گراوٹ دیکھی تھی جس سے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود میں اس کو فیئر والیومز کہوں گا۔ اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ جناب اگلی سلائیڈ جو ہے وہ IMF کے حوالے سے ہے کہ میرا سوال ہے کہ کیا ڈیل انڈر تھریٹ ہے؟ تو اصل میں چونکہ پچھلے ویکنڈ، ابھی جو ویکنڈ گزرا ہے اس میں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے فائنانس منسٹر جو ہیں وہ اس ڈیل کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، اس حوالے سے انہوں نے IMF کو خط لکھا ہے۔ تو اسی لیے میں نے یہ لکھا تھا کہ کیا ہماری ڈیل جو تقریباً ہو چکی ہے وہ انڈر تھریٹ ہے یا نہیں ہے، اور آج اتفاق سے وہ ویڈیو بھی لیک ہو گئی، جس کے بعد اس وقت یہ موضوع بحث ہے، جو شوکت ترین صاحب اور جو 2 صوبائی وزیر خزانہ ہیں ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہے۔ تو یقیناً یہ بڑی وریسم سچویشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ دے کہ ہم ذاتی اور ملکی مفاد کے اندر ڈفرنس کو سمجھ سکیں کہ سب میں پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد ہمارا وجود ہے۔ اس وقت میں جس طرح اپنی ریپ اپ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کا 14% آبادی اس وقت جو ہے 14% آبادی اس وقت جو ہے وہ سیلاب میں گری ہوئی ہے اور ڈسپلیس ہو چکی ہے، اور تقریباً 10 ارب تک کا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ 70 سے 90% بلوچستان ڈوب چکا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کپاس اور گندم کے لیے مشکلات ہیں، سبزیاں اور جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان پر بڑے مسئلے ہیں، ٹرانسپورٹیشن جو ہے ان لینڈ ٹرانسپورٹیشن متاثر ہوئی ہے۔ تو اتنا سارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے کہ ویسے ہی اکانومی پہ بڑا زور ہے، اور ایسی صورت میں دونوں صوبائی وزارت خزانہ کی جانب سے
ایسا خط یا ایسا خط لکھنے کا سوچنا بھی ایک گناہ کبیرہ میری نظر میں ہو سکتا ہے پاکستان کے حق میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے غلط فیصلوں سے محفوظ رکھے. بہرحال ابھی آئی ایم ایف کی میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے. میں نے کوئی انکنفرمڈ سورسز سے یہ ضرور سنا تھا کہ اس خبر کو اس خط کو آئی ایم ایف اہمیت نہیں دے گا، مگر میرے پاس کوئی آتھینٹک رپورٹ نہیں ہے. اور اللہ کرے کہ آئی ایم ایف کی یہ ڈیل ہو جائے تاکہ ہم آگے چل سکیں. پریسائز لیول آپ کے سامنے جناب. اس کے بعد آگے چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. تو آج کی ریکوری امیزنگ، بہت اپریشیٹنگ، اور میں بہت اللہ کی ذات سے امید کر رہا ہوں کہ یہ کنٹینیو کرے گی. اور اگر مارکیٹ کل 42,557 534 کو آنر کرتی ہے تو 42,749 724 تو ہم انشاءاللہ بہت جلد اچیو کر لیں گے مارکیٹ کے آغاز کے ساتھ. اور پھر اس کے اوپر اگر مارکیٹ نے ٹریڈ کیا تو ہم 42,968 سے لے کے 43,142 تک مارکیٹ کو شاید دیکھ سکتے ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے. تو میں یہی امید کروں گا کہ مارکیٹ جو ہے وہاں تک جائے. تو بہرحال اگر میں ٹارگٹ دے رہا ہوں 42,968 اور 43,142 کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں خرید کے سو جاؤں گا، اسٹاپ لاس نہیں لگاؤں گا، ٹریلنگ نہیں کروں گا. نہیں جناب، پاکستان کے بڑے ہی والیٹائل سیاسی اور معاشی حالات ہیں، اور جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ خبروں کا ایک منبع ہوتا ہے جو صبح سے شام تک سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر رہتا ہے. تو کسی بھی قسم کی والیٹیلٹی کی صورت میں آپ کو سیف ایکزٹ ضرور ملنی چاہیے. تو ٹریلنگ اسٹاپ لاس کا استعمال ضرور کیجیے. تو بہرحال میرے ٹارگٹ 42,749 724 امیڈیٹ اور اصل ٹارگٹ، اور اس کے بعد اگر اس کے اوپر مارکیٹ والیوم جنریٹ کرتی ہے تو پھر اگلے ہدف ہوں گے 42,968 سے لے کر 43,142 تک. مارکیٹ میں ایگزاسشن کی پاسبلٹی وہی ہے جو 42,557 534 کے نیچے اگر ٹریڈ کرتی ہے تو ایک لمیٹڈ ایگزاسشن ہو سکتی ہے، جو ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پری اوپن میں بھی ایسی والیٹائل سچویشن مل جاتی ہے. مگر پریشانی کی بات نہیں ہوگی جب تک 42,265 223 برقرار ہے. مارکیٹ میں پریشانی نہیں آئے گی. اگر یہ لیول ٹوٹ گیا تو پھر یقیناً بیئرز واپس آ سکتے ہیں اور ایگریشن بھی دیکھی جا سکتی ہے. اچھا جناب، میں وائلڈ ویوز بھی دیکھ سکتا ہوں، امید کر سکتا ہوں، کیونکہ جو فنڈامنٹل ہیپننگ ہے خاص طور پہ آئی ایم ایف کے حوالے سے اگر وہ پازیٹیو خبر آ جاتی ہے تو آپ ایک بڑی موو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ نہ کرے اس کے حوالے سے کوئی نیگیٹو خبر آتی ہے تو آپ نیگیٹو مارکیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو پولیٹیکل ٹرموائل موجود ہے کنٹری میں، مزید روزانہ نئے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں جس سے پریشانیاں بڑھتی ہیں. تو وہ سب اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے. اور اس سے بڑھ کر جو ملک میں اس وقت شدید پرابلم ہے، معاشی عدم استحکام اور پولیٹیکل جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ تو موجود ہے، مگر جو ایک ڈیزاسٹر فلڈ کی شکل میں پورے پاکستان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، یہ ایک پاکستان کے لیے بہت پرابلم ہے. اور یہ آنے والے دنوں میں یہ تو سپٹمبر شروع ہو گیا ہے تو شاید اس کے نتائج ہم کو ستمبر اکتوبر میں شاید دیکھنے کو ملے. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور ہم سب پہ اپنا کرم کرے، ہمارے ملک پہ اور ہمارے سیاستدانوں کو اور اداروں کو عقل سلیم عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.